سابق MNA ڈاکٹر شزرا منصب پندار نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ میم 2018 کے الیکشن کو آپ اور آپ کی پارٹی نے دھاندلی زیادہ قرار دیا اور ننکانہ میں آپ کے 2 MPA جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو کس طرح آپ اپنی اپوزیشن پر اس کا الزام لگائیں گی کہ انہوں نے دھاندلی کی؟ 2018 کا الیکشن یقیناً دھاندلی زدہ ہے اور اس میں صرف ننکانہ کی سیٹ پہ نہیں بلکہ کم از کم 30 سے لے کے 35 سیٹس کے اوپر دھاندلی ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پندار نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان کیلاش کپور۔ میم 2018 کے الیکشن کو آپ اور آپ کی پارٹی نے دھاندلی زیادہ قرار دیا اور ننکانہ میں آپ کے 2 MPA جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، جبکہ آپ اس الیکشن میں کم مارجن سے ہار جاتی ہیں، تو کس طرح آپ اپنی اپوزیشن پر اس کا الزام لگائیں گی کہ انہوں نے دھاندلی کی؟ 2018 کا الیکشن یقیناً دھاندلی زدہ ہے اور اس میں صرف ننکانہ کی سیٹ پہ نہیں بلکہ کم از کم 30 سے لے کے 35 سیٹس کے اوپر دھاندلی ہوئی۔ اس میں جو زیادہ فوکس تھا PTI کا وہ کیونکہ نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کا شروع سے یہ خواہش ہی یہ رہی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ انہوں نے نہ کوئی پلاننگ کی ہے، نہ ان کا کوئی منشور تھا، نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی سوچ رکھی، ان کی صرف اور صرف یہ سوچ تھی کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے، اس لیے نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے اوپر زیادہ فوکس رہا۔ اور جو میری سیٹ تھی اس میں 2000 کے مارجن سے یہ جیت رہے ہیں اور 10,000 ووٹس جو ہیں اس پہ ڈبل سٹیمپنگ ہوئی۔ اس کے بعد شام کو ہماری 7 سے 8,000 کی لیڈ آ رہی تھی میری، اور اچانک RTS سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی RTS سسٹم فیل ہوتا ہے ریزلٹس آنے بند ہو جاتے ہیں، ہمارے جتنے ایجنٹس تھے ان کو زبردستی نکال دیا جاتا ہے پولنگ اسٹیشن سے، اور پولنگ اسٹیشنز کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ساری رات یہ ڈبل سٹیمپنگ ہوتی رہی۔ پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ انسسٹ کرتے رہے کہ ان کو فارم 45 دیا جائے، جو کہ ان کو نہ ملا، ان کو کچی پرچیوں کے اوپر رزلٹ لکھنا پڑا۔ اور اسی اسنا میں صبح کے وقت جب ہمارے سامنے کافی زیادہ ایسے پولنگ اسٹیشن سے جن سے پھر آنے شروع ہو گئے رزلٹ، اور اچانک وہ جو 8 سے لے کے 9,000 کی لیڈ تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور کوئی 17-18,000 کی لیڈ سے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جیت جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت کھلی دھاندلی ہوئی ہے، اور MPAs کی سیٹ کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا ان کا فوکس نہیں تھا، NA کی سیٹس پہ زیادہ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ MPAs کا جیت جانا، جو میرے 2 MPAs ہیں ان کا جیتنا، تو اس بات کا زیادہ ثبوت ہے کہ جب میرے 2 MPAs جیت رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 MPAs جیت رہے ہیں اور MNA نہ جیت رہی ہو، جبکہ تقریباً ہر جگہ پہ MPA سے زیادہ میرے ووٹ نکل رہے تھے۔ میڈم، ننکانہ کی سیاست خاندانی سیاست پر مشتمل ہے۔ یہاں ایک پڑھا لکھا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنا اس کا اور خاندانی سیاست کو توڑنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر تھانہ کلچر بہت زیادہ ہے۔ جب تک آپ لوگوں کے نچلی سطح تک مسائل حل نہیں کرتے، لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو کس طرح آپ نے انشور ضمنی الیکشن 2013 کا تھا وہ آپ نے جیتا، اور 2018 کے لیے آپ نے کس طرح محنت کی، اس بارے میں ہمیں تھوڑا بریف کیجیے گا۔ 2013 کے الیکشن کے بعد عوام کی خواہش اور عوام کی اس بار بار انسسٹ کرنے کے اوپر ہی کہ کیونکہ رائے منصب علی خان نے 1962 سے ننکانہ صاحب کی عوام کی خدمت کی تھی، اور جس ایمانداری کے ساتھ بے لوث طریقے سے انہوں نے خدمت کی تھی، اس خدمت کو سراہتے ہوئے، اس خدمت کو پہچانتے ہوئے ننکانہ صاحب کی عوام یہ چاہتے تھے کہ رائے منصب علی خان کی اولاد آئے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اور ان کو یہ امید تھی کہ وہ اسی طریقے سے ننکانہ صاحب کی عوام کی خدمت کرے گی۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ میں جب آئی ہوں 2015 میں تو بہت بڑے بڑے ایسے پروجیکٹس تھے
جو کہ رائے منصب علی خان نے شروع کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مہلت نہ دی، وہ ان کو کمپلیٹ نہ کر سکے، جن میں سے کہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ سید والا کا پل ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے بن نہیں پا رہا تھا، کئی کشتیاں ڈوب جاتی تھی، جانی اور مالی نقصان لوگوں کا ہوتا تھا، وہ سید والا کا پل بنوایا۔ اس کے بعد چکوک میں بہت بے حد 40 سے 45 ایسے دیہات تھے، اور میں اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے میں، کیونکہ خواتین کے پاس بھی جا سکتی ہوں، میں خواتین کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ سن بھی سکتی ہوں، وہ مجھے ڈائریکٹلی بتا بھی سکتی ہیں، جو کہ پہلے ان کو یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا ہمارا اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ سوئی گیس ہے۔ تو الحمدللہ 40 سے 45 جو گاؤں تھے، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی مدد سے ہم نے وہاں پہ سوئی گیس پہنچائی، سڑکیں بنوائیں، اسکول بنوائے۔ بچے کی گرلز کالج جو ہے میرے والد رائے منصب علی خان کا پروجیکٹ تھا، لیکن وہ بیچ میں رہ گیا تھا، وہ الحمدللہ آ کے میں نے اس کو پورا کروایا۔ پھر جب میں آئی تو میرا یہ خواہش تھی کہ ننکانہ صاحب میں ایک یونیورسٹی کا بھی قیام ہو، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، جو کہ دوسرے شہروں میں جا کے ان کے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ تو یہ میرا ایک ڈریم پروجیکٹ تھا، بابا گرو نانک یونیورسٹی، جس کے لیے کہ ہم نے فنڈز بھی مختص کروائے اور ہم نے اس کے اوپر ورک کر کے، تاکہ جو مزارین ہیں ان کا بھی نقصان نہ ہو، تو ہم نے جگہ بھی مختص کروائی۔ سب جس طرح کے پی ٹی آئی نے آ کے نون لیگ کے جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس تھے ان کے اوپر اپنی تختیاں لگا کے ان کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں، جو ان کی موٹر ویز ہیں یا ان کے جو بھی بڑے پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر عمران خان صاحب جیسے جا کے اپنی تختی لگا لیتے ہیں، اسی طرح ہر حلقے میں بھی اسی طرح ہوا۔ اور آج بابا گرو نانک یونیورسٹی کی کریڈٹ پی ٹی آئی کی جو ہے ایم این اے وہ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن عوام آج جاگ چکی ہے، عوام کو آج ہر چیز کی اویئرنیس ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام کو اس طرح سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو عوام جانتے ہیں کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی بھی پی ایم ایل این کا ہی پروجیکٹ تھا۔ میم، آپ بابا گرو نانک یونیورسٹی کو پی ایم ایل این کا منصوبہ قرار دے رہی ہیں، جبکہ آپ کی اپوزیشن کا موقف جو یہ ہے کہ منصوبے کا اعلان کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے بجٹ پاس کرنا سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے ننکانہ کے لیے، ان کا ماننا ہے کہ میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے زبردستی ایک بڑا پیکج لیا ہے، تو یہ آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گی؟ آپ کا منصوبہ پیسے وہ لگا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ ہم بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنوانا چاہتے تھے، تو یہ منصوبہ وفاق کا تھا، اور نہ صرف 2016-17 اور 17-18 کی پی ایس ڈی پی آپ کھول کے دیکھ لیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، اس میں اس بابا گرو نانک یونیورسٹی کے پیسے آلریڈی وہ فنڈز موجود تھے۔ اس لیے اپنے لیڈر صاحبان کی طرح، لیڈر سے لے کے نیچے تک ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، ان کی سیاست سوائے جھوٹوں کے اور کسی چیز کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ جب ثبوت سامنے ہوتے ہیں، پی ایس ٹی پی سامنے ہوتی ہے، تو پھر جھوٹوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو وہ فنڈز اس وقت سے مختص تھے، صرف اتفاق سے یہ ہوا کہ کیونکہ ہم نے جگہ کا مختص کرنا تھا، لائرز کالونی کا کچھ مسئلے مسائل تھے، کچھ مزارعین کی زمینوں پہ ہم زبردستی قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی بھی اپنی مسئلے مسائل تھے، تو صرف زمین کے ہم دیکھ رہے تھے کہ کسی ایسی جگہ یونیورسٹی بنے جو کہ ایک تو بڑی یونیورسٹی ہو، انٹرنیشنل یونیورسٹی ہو، اس میں نہ صرف پاکستان کے چاروں صوبوں سے بلکہ باہر کے ملک سے بھی لوگ آئیں اور یہاں سے تعلیم حاصل کریں، اور خاص طور پہ جو ہمارے سکھ بھائی بہن ہیں، جن کا کہ یہاں پہ ایک بہت بابا گرو نانک کی پاک یہ جو جگہ ہے، وہاں پہ ان کی یہ زمینیں ہیں، تو وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ میم، ضمنی الیکشن قریب آ چکا ہے، مسلم لیگ نون کی اور خاص طور پر آپ کی ننکانہ میں تیاری کس طرح جاری ہے؟ بلدیاتی الیکشن بالکل قریب آ چکا ہے، ہم اس کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو 2.5 سال کی حکومت ہوئی ہے،
اس میں جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے بھی تھے اب وہ بھی پریشان ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں. غریب کو انہوں نے جس چکی میں پیس دیا ہے, نہ کہیں دوائیاں میسر ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے ننکانہ کا جو ڈی ایچ کیو تھا اس کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنا دیا تھا, لیکن آج وہاں پہ دوائیاں یا ڈاکٹرز میسر نہیں ہیں. اور جس طریقے سے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, غریب تو غریب, جو مڈل کلاس لوگ بھی ہیں وہ بھی اب 2 وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو پڑھانا افورڈ نہیں کر سکتے. تو لوگ اب اس حکومت سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں. لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں, جو کہ الحمدللہ وہ آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا سوال ہے وہ ایک کلین سویپ ہوگا انشاءاللہ پی ایم ایل این کے لیے. میم ایک آخری سوال لے کر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ کل میاں نواز شریف صاحب کی اچانک ٹویٹر پر انٹری ہوتی ہے اور آج اے پی سے وہ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں. کل جن کے آپ کی پارٹی لڑکانہ لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنے کا اعلان کرتی تھی, وہ آج ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مخالف پارٹی پر کے بارے میں اپنے منشور کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, جب حالات میاں نواز شریف صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے, اور پاکستان مسلم لیگ وہی جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا تھا, اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کی, اپنے ملک کی بہتری, اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ رکھی ہے. اب حالات اس طرح کے آ گئے ہیں, یہ ایک سلیکٹڈ حکومت اس طرح کی پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ اس خطرے سے گزر رہا ہے. ان کی نہ معاشی پالیسی ہے کوئی, نہ ان کی کوئی جو ہے فارن پالیسی ایسی ہے, نہ کوئی ان کی کوئی داخلی پالیسی ایسی ہے جس کے اوپر کہ ملک کا انحصار کیا جا سکے. تو حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ اب سب جو اپوزیشن ہے ان کو اکٹھے ہو کے ایک طریقہ کار سوچنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ملک کو اس ملک دشمن پارٹی سے کس طرح نجات دلائی جا سکے. یہ ملک کو لوٹ کے جس طرح کھا رہے ہیں, جس طرح انہوں نے چینی چوری کی ہے, آٹا چوری کی ہے, جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو باہر بھجوا دیا ہے, جس طرح سے یہ لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو کسی کے اوپر کوئی احتساب نہیں ہوتا. یہ ون وے احتساب جس طرح سے کر رہے ہیں, جو ہماری پارٹیز ہیں, جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, ان کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, میڈیا کی زبان انہوں نے بند کر دی ہے, کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے. ایسے خطرناک حالات میں اب جو ملک کے لیڈران ہیں اور جو ملک کے ہمدردی رکھتے ہیں, یقیناً وہ یہ چاہیں گے کہ ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہو کے ملک کے لیے جو بہتر صورتحال ہے وہ پیدا کی جائے. سیاست تو ہوتی رہے گی, لیکن پاکستان کو بچانا اس وقت سب سے ضروری. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے سابق MNA ڈاکٹر شیزرہ منصب کا خصوصی انٹرویو. میزبان کلاش کپور کے ساتھ. مزید خبروں سے لمحہ بہ لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں پندار.